کیا جنتی لوگ جہنم میں اپنے عزیز و اقارب کے عذاب پانے کی وجہ سے غمگین ہوں گے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنتی کبھی بھی کسی چیز پر غمگین نہیں ہوں گے، لیکن اگر ان کے خاندان یا ان کا کوئی محبوب شخص جہنم میں چلا گیا تو وہ اقربا کو عذاب دیے جانے پر کیسے خوش رہ سکتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا علم ضرور ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے مسرت و خوشی اور سعادت لازمی کر دی ہے۔ وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے نعمتوں میں مست ہوں گے۔ جنتی لوگوں کے لیے کوئی دکھ، درد، غم نہیں ہوگا، بلکہ وہ نہایت رحم کرنے والے اور مہربان رب کی جانب سے ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں، جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے ہاں اسے ضرور ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 112۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 21۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کچھ جنتی لوگوں کے ساتھی، دوست، اقربا، اہل خانہ جہنمی ہوں گے۔ تو کیا یہ چیز ان کی خوشی میں کمی یا کدورت پیدا کر سکے گی؟ اس کا جواب کبھی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اپنے علم کے مطابق کوئی ایسی شرعی نص نہیں ملی جو اس بارے میں صراحت کرتی ہو، لیکن ہمیں اپنی مذکورہ بات پر بہت یقین ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اہل جنت شرعی احکامات کو جانتے ہیں۔ نمبر 2، وہ حکمت الہیہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ نمبر 3، جنت کی تر و تازہ نعمتیں انہیں عذاب کے مستحق ٹھہرنے والے اشخاص کی تکالیف بھلا دیں گی۔ مذکورہ بالا کی تائید میں 2 واقعات سماعت کیجیے۔ پہلا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے کافر باپ کے ساتھ۔ دوسرا، ایک جنتی شخص کا دوست جہنم میں ہوگا جسے وہ جنت میں رہتے ہوئے دیکھ لے گا۔ پہلے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ قیامت کے دن اسے رسوا نہ کرنا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کے والد پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا حکم لگایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے درخواست کریں گے، تو ان کے والد کو سامنے لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بجو کی شکل میں تبدیل کر دے گا اور اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے جنت میں کسی بھی کافر کے داخلے پر پابندی کے فیصلے کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکمت بھرے اس فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے قیامت کے دن ملیں گے۔ آزر کے چہرے پر سیاہی اور غبار چھایا ہوگا، تو اس سے ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ ان کا باپ کہے گا، آج میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے حشر کے دن مجھے رسوا نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، پس کون سی رسوائی اپنے کم بخت باپ کی رسوائی سے بڑھ کر ہوگی؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا، اے ابراہیم، تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟
وہ دیکھیں گے تو ایک نر بجو کے ساتھ اپنے آپ کو پائیں گے جو اپنی ہی لید میں لتھڑا ہوگا، پھر اس جانور کو ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری حدیث نمبر 3350۔ حدیث میں مذکور لفظ زیخ نر بجو کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بجو کو زیخ اسی وقت کہا جاتا ہے جب اس کے جسم پر گھنے بال ہوں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو لتھڑے ہوئے بجو کی شکل اس لیے دی گئی تاکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے والد کو جہنم میں اصل شکل پر دیکھنے کی وجہ سے غم نہ ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی دعا کی قبولیت کے طور پر ہے۔ اس امر کی توجیحات میں اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ اس بات کی دلیل بن سکتا ہے کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کے جہنمیوں کے بارے میں ہمیشہ رہنے کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گے۔ حافظ ابن حجر بجو کی شکل میں آذر کے مسخ کرنے کی حکمت کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کے مسخ کی حکمت میں کہا گیا ہے کہ تاکہ ابراہیم اس سے نفرت کرنے لگیں اور جہنم میں وہ اپنی اصل صورت میں باقی نہ رہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عار کا باعث نہ بنے۔ بجو کی شکل میں ہی مسخ اس لیے کیا کہ بجو بے وقوف ترین جانور ہے اور آذر بھی انسانوں میں سے احمق ترین انسان تھا، کیونکہ اپنے ہی بیٹے کی جانب سے واضح نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود کفر پر مصر رہا اور کفر پر ہی موت آئی۔ اور بجو کی شکل میں اس لیے مسخ کیا گیا کہ یہ جانور اپنے سے کم تر جیسے کتا اور سور وغیرہ اور اپنے سے بالا جیسے شیر کے مقابلے میں درمیانی درجے کا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے انتہا درجے کی منت کی اور خوب نرم خوئی سے بات کی، لیکن اس کے باوجود آذر نے تکبر اور انکار کرتے ہوئے کفر پر اصرار کیا اور قیامت کے دن اس کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا گیا۔ چنانچہ بجو میں ٹیڑھ پن اس بات کی غمازی ہے کہ آذر بھی ایمان لا کر سیدھا نہ ہوا بلکہ اپنے کفری دین پر قائم رہ کر ٹیڑھ پن کو اختیار کیے رکھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 500۔ دوسرا واقعہ، اس واقعے میں پہلے سے زیادہ واضح شکل ہے اور سوال سے مطابقت بھی رکھتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی مومن کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اپنے ایک دوست کو دیکھنے کا موقع دے گا تو اسے کوئی غم نہیں ہوگا اور نہ ہی قدرت حاصل ہوگی، بلکہ ہدایت کی عنایت پر اللہ رب العزت کے فضل کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے مجھے کفر اور جہنم سے بچا لیا، اور پھر وہ حاصل ہونے والی نعمتوں اور سہولتوں کو یاد کرے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشیں تھا جو مجھے کہا کرتا تھا کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گیا؟ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں سزا و جزا بھگتنا پڑے گی؟ پھر کہے گا کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو؟ پھر جب وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے عین درمیان میں دیکھے گا اور کہے گا اللہ کی قسم تم مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے، اور اگر مجھ پر میرے اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا۔ پھر وہ خوشی سے اپنے دل میں کہے گا کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ہمیں پہلی بار ہی مرنا تھا جو مر چکے، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 50 تا 61۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، پھر مومن اپنے جنتی بھائیوں کو کہے گا، کیا تم جہنم میں میرے دوست کی جگہ اور اس کے انجام کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ قوی قول ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں دو اقوال اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ آپس میں ماضی کو یاد کرنے والوں سے فرشتے کہیں گے، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ اسے عطا نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بات اللہ رب العزت اہل جنت کو کہیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ جبکہ صحیح یہ ہے کہ پہلا قول درست ہے کہ یہ بات ایک مومن محو گفتگو ساتھیوں سے کہے گا، جو کہ سیاق کلام، اخبار اور دوست کے حالات کے بارے میں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے حاد الارواح صفحہ نمبر 179۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، قالت اللہ ان کدت لتردین، مومن کافر کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا، اللہ کی قسم عین قریب تھا کہ اگر میں تیری اطاعت کرتا تو تو مجھے ہلاکت میں ڈال دیتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، یعنی اگر اللہ کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں بھی تیری طرح بری جہنم میں ہوتا جہاں تم ہو، عذاب میں تیرے ساتھ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم اور فضل کرتے ہوئے ایمان کے لیے ہدایت دی اور توحید کے لیے راستہ بتایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 43۔ فرمانے باری تعالیٰ، افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، یہ بات مومن کی ہے جو اپنے آپ میں پھولا نہیں سما رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں دائمی داخلہ دے دیا ہے، جو کہ عزت والا گھر ہے جہاں موت نہیں آئے گی اور نہ ہی عذاب ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 16۔ یہی موقف اس مسئلہ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومن کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کی وجہ سے اسے تسلیم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے باعث جن نعمتوں میں وہ خود ہے، اسے جہنم میں اہل خانہ، دوست، احباب، دوسروں کے بارے میں سوچ و بچار ہی نہیں رہے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 115480۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔